نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے موبائل کمپنیوں کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے جو اس پہ آفر دی جاتی ہے اور سم لگانے پہ بعض دفعہ منٹ ملتے ہیں اور بعض دفعہ ایزی پیسہ جائز کیش کی صورت میں منٹ ملتے ہیں، تو ٹرانزیکشن کی صورت میں بھی بعض دفعہ فری منٹ مل جاتے ہیں۔ تو بھائی پوچھتے ہیں کہ شرعاً اس کی کیا صورتحال ہے، سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ساتھ بھائی نے وضاحت کی ہے کہ بھائی جواب مفصل اور تسلی بخش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے۔ میرے محترم بھائی، یہ انتہائی باریک مسئلہ ہے، تو اس گمبھیر مسئلے کی وجہ سے اس میں بہت سارے علماء خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی پیکج جب لگایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ فری منٹ کس چیز کے ملتے ہیں، فری ایم بی کیوں ملتی ہے؟ ٹرانزیکشن کی جاتی ہے تو فری منٹ کیوں ملتے ہیں، فری ایم بی کیوں ملتی ہے؟ لیکن اب مجھے بات بتائیں، ایک مزدور اسلام آباد میں کام کرتا ہے، اس کی فیملی رہتی ہے کوئٹہ میں، کراچی میں، کرک میں، مردان میں، دیر میں، سوات میں، کالام میں۔ اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پیسے بھیجنے ہیں۔ اب اس کے پاس پیسے بھیجنے کا سب سے سستا، سب سے ارجنٹ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ موبی کیش کے ذریعے بھجوا دے یا ایزی پیسے کے ذریعے بھجوا دے۔ اب اگر وہ پیسے بھجواتا ہے اس کو فری منٹ آ جاتے ہیں، حالانکہ ویسے ایسے ہوتا نہیں ہے کہ پیسوں کی ٹرانزیکشن پہ آ جائیں، لیکن اگر آ جاتے ہیں تو اس کا کیا چارہ کار کر سکتا ہے، وہ اس کو کیا کرے؟ جو تو اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پہ منٹ آتے ہیں ان کو تو بند کروایا جا سکتا ہے، وہ بندہ بند کروا دیتا ہے، لیکن ایسے منٹ اب اس کے ساتھ، منٹوں کے ساتھ اس کا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے، وہ کال کرنا چاہتا ہے، اس کو نہیں علم کہ یہ منٹوں پہ ہوگی یا پیسے پہ ہوگی، تو غلط ملت مسئلہ ہے۔ اس لیے انتہائی باریک بینی کی وجہ سے ہم اس میں اکثر خاموشی اختیار کر جاتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی یہ التماس کروں گا کہ دیکھیں بھائی، بہت سارے علماء ایسے ہیں جو یہ فیس بک کی یا واٹس ایپ کی علماء ہیں، ہماری طرح کے طالب علم جو ہیں وہ منٹ سے پہلے فتویٰ دے دیتے ہیں سود کا، یا تو پھر اس کو سود ثابت کریں، اگر سود ثابت نہیں کر پاتے تو پھر اس کو سود کہنا نہیں چاہیے، پھر اس کا تدارک ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس اس کا نعم البدل متبادل نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی یہ مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی پھر اس کا نعم البدل کیا ہے، تو پھر منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کہ وہی 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے، منی آرڈر کا سلسلہ ہے یا دوسرا تیسرا سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے پیسے بھجوائے جا سکتے ہیں۔ تو بھائی بساط سے باہر ہے، اس کا اصل جو پریشر اور بوجھ ہے وہ عدلیہ پہ ہے، وہ حکومت پہ ہے، وہ ذمہ داران پہ ہے، وہ عہدے داران پہ ہے۔ ایک غریب آدمی جو ہے اس کے تو بساط میں نہیں ہے، اس کے تو کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا بطور مجبوری ہم جو ہے ساری قوم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے ٹیکس بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں، بلا وجہ ٹیکس دیتے ہیں، تو لہٰذا جب ٹیکس ہم کٹائے جا رہے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی احتجاج نہیں ہے، تو جو فری منٹ آتے ہیں اس کو اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے تو نہ استعمال کریں، وگرنہ میرے پاس ایسا کوئی حل نہیں ہے کہ میں اس کو سود قرار دے دوں۔ بارک اللہ فیکم۔